میاں کو خوش کیا، صبح کو ساری رات گزر گئی، صبح کو کہا کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ کب؟ کہا کل۔ کہا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا آپ مسافر تھے، سفر سے آئے تھے، کیسے بتاتی آپ کو؟ دیکھا آپ نے صبر کی مثال صحابہ سے لیجیے گا۔ ابو سلیم نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول عجیب بات ہوئی، کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے ہوا، میری بیوی نے رات میں سے تذکرہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا نام آئے آپ بے ساختہ، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا عجب کہ اللہ اس رات میں برکت ڈال دے اور تجھے دوسرا بچہ عنایت کر دے۔ حضرت انس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت، وہ کہتے ہیں میں نے ام سلیم کے 10 بچے دیکھے، 10 قرآن کے حافظ تھے، ایک بچے پہ صبر کیا، اللہ کا قاعدہ کہ تو ایک پہ صبر کرے گا بس 10 دوں گا۔ ام سلیم کے بعد میں 10 بچے ہوئے اور 10 قرآن کے حافظ۔ دیکھا آپ نے، صبر کا بدلہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بشرطے کہ صبر تو کرو۔ دوسری بات آپ سے کہی گئی والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے صبر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میرے نبی کو جب کوئی خبر پہنچتی کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے یا اور کوئی خبر پہنچتی تو آپ سب سے پہلے مسجد آتے، 2 رکعت پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے۔ ہر موقع پر آپ نے یہی کیا، پڑھے آپ جنگ احد، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ یہ چند لوگ ہیں، 1000 جنگ بدر پہلی جنگ میں 313 تھے، اس میں 1000 ہیں مسلمان۔ اللہ اگر یہ قتل ہو گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ اللہ یہ تیرے نام لینے والے ہیں، ان کی حفاظت کر، ان کو بچا۔ اللہ نے آیت اتار، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح بالکل قریب ہے۔ جب کوئی آپ پر کوئی پریشانی آئے آپ کو بھی یہی کرنا ہے، وضو کیجئے، 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے بہتری کی دعا مانگیے گا، بہتر ہوگا۔ صبر اور صلاۃ 2 چیزیں، پریشانی پہ صبر کیجئے، کہیں سے موت کی خبر آ گئی، سگا بھائی ہے، دکھ تو ہوگا، بیٹے کی خبر آ گئی، باہر گیا ہوا تھا، دکھ تو ہوگا، صدمہ تو ہوگا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے دکھ اور صدمے پر۔ لیکن جب آنکھوں سے آنسو نکل کر آدمی بیان کرنے لگے، جیسے ایک عورت کہہ رہی ہے میں اب کیسے زندہ رہوں گی، میرا کیا بنے گا، وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا بنے گا اس کا، چند دن کے بعد رونا دھونا ختم، دوسرا نکاح ہو رہا۔ تو یہ کلمات اچھے نہیں، وہ کلمات کہیے وہ قرآن کے اندر آ گئے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، اذا جب
اصابت ہم پہنچے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، ایمان والوں کا ذکر ہے، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو ان کا کہنا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت کے. اسی میں رسول کی اطاعت آئے گی. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. ایک دن تو آنا ہے ایسا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے. ابھی وقت آ گیا، لوٹ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، صلوات من ربہم، رحمتیں ہوتی ہیں ان کے رب کی ان کی طرف. کن پر اللہ کی رحمتیں؟ صبر کرنے والوں پر، نماز پڑھنے والوں پر، ان پر ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یاد رکھو یہی کامیاب ہے. تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ بازاروں میں، میلوں میں، تماشوں میں، پیسے میں، دکانداری میں، بال بچوں میں، یہاں خیر ڈھونڈ رہے ہو. پڑھیے سورہ بقرہ، 5 باتوں کا ذکر ہوا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہے. پوچھو قرآن سے کامیابی کس کے اندر ہے؟ فرعون بہت مالدار تھا، کامیاب گیا. نمرود بہت مالدار تھا، کامیاب گیا. شداد بہت مالدار تھا. کیا یہ لوگ کامیاب گئے؟ ہرگز نہیں. تو پھر سن لیجئے کان کھول کر، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ان پر صبر کرنا ہے. آپ نمازیں پڑھنی ہے، آپ کو نمازوں میں اضافہ ہونا ہے. آپ کو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کامیاب کیا. اور میں یہی کامیاب ہوں. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسی آیت کا یا ایھا الذین آمنوا سے جوڑا ہوا ہے یہ سب احکام. اے مومنو، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا. فرق بتایا اللہ تعالیٰ نے. ایک مردہ اور ایک زندہ، دونوں کے اندر فرق ہے. بڑے قرآن نے واضح کیا ہے. مردہ سنتا نہیں ہے، زندہ سنتا ہے. مردہ بولتا نہیں ہے، زندہ بولتا ہے. مردہ چلتا نہیں ہے، زندہ چلتا ہے. مردہ سانس نہیں لیتا، زندہ سانس لیتا ہے. مردہ سوچتا نہیں ہے، زندہ سوچتا ہے. فرق قرآن نے واضح کیے سارے فرق. جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں کیا کہو؟ انہیں شہید کہیں گے. آپ شہید زندہ ہے، یاد رکھیے گا. لیکن کہاں؟ قرآن بتا رہا ہے نا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو شعور نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے ان کی زندگی کا. کیسی زندگی ہے؟ ہزاروں قسم کی زندگیاں ہیں دنیا میں. آپ دیکھ رہے ہیں جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، پرندوں کی زندگی ہوتی ہے، آپ کی زندگی ہے، سمندر میں مچھلیوں کی زندگی ہے، کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے.
آپ کے سامنے. لیکن شہداء کی زندگی کا تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے. کفار قریش نے طنز کیا، محمد نے مروا دیے کتنے نوجوان جن کی ابھی شادی بھی نہیں تھی، ابھی دنیا میں کیا دیکھا تھا انہوں نے، محمد کے کہنے میں آ کے مارے گئے. اس وقت یہ آیت اتری، شان نزول اس کا یہ ہے. جب کفار نے طنز کیا تو یہ آیت اتری، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسی ہے. وہ زندہ ہے، زندگی کیسی ہے ان کو نہیں پتہ. یہ جنگ بدر کی بات ہے تو یہ آیت اتری سورہ بقرہ کی. اس کے بعد ایک جنگ اور ہوئی، احد. احد کے موقع پر 70 مسلمان شہید ہوئے، بدر میں 14. یہ آپ کی اسلامی تاریخ میں دہراتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. جنگ بدر میں ادھر 1000 آدمی تھے کافروں کی طرف، اور جنگ احد میں 5000 آدمی تھے. 1000 5000 کا مقابلہ، ادھر 313 کا 1000. تگنے لوگ تھے، ان سے مقابلہ. جب 70 مسلمان شہید ہوئے، طریقہ کیا تھا؟ طریقہ تو یہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا طریقہ تھا. ایک دن لڑائی ہوتی تھی، دوسرے دن لڑائی بند. آج کیا کرنا ہے؟ میدان صاف کرنا ہے. یہ جو مردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا ہے، دفن کرنا ہے. وہ اپنے مردے اٹھا کے لے جائیں، ہم اپنے مردے اٹھا لیں، اور یہ میدان صاف ہو جائے. پھر لڑنا یہی ہے. تو اب سب مل جل کر اپنے اپنے مردوں کو پہچان رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. تو پھر طنز کیا کفار قریش نے، پھر مروائے محمد نے 70 آدمی. ہمارا کہنا مانتے تو نہ مانتے، محمد کا کہنا مانا، مارے گئے. یہ بات نبی علیہ السلام سے کہی، اللہ کے رسول کفار ہم کو یہ طنز کر رہے ہیں. پھر قرآن کی آیت، یہ ہے سورہ آل عمران. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بڑا مزہ آئے گا جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے. پڑھنا ہے نہیں تو مزہ کیا خاک آئے گا. پڑھیے، دل لگائیے قرآن سے. پہلے کہا تھا وَلَا تَقُولُوا، یاد کریے، نہ کہنا. اب کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی مت کرنا. خیال آتا ہے، گمان آتا ہے نا، گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، امواتا کے وہ مردے ہیں. بل احیاء، وہی لفظ آئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم، اب یہ الفاظ زیادہ آ گئے. عند، نزدیک، ربہم، اپنے رب کے. یرزقون، رزق پا رہے ہیں، کھانے پینے کی زندگی ملی ہے انہیں. اب یہ زندگی کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے وضاحت کر دی. دنیا کا طریقہ یہ ہے، دنیا والوں کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پیر صاحب جو مرے وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہے. کبھی قبر سے ہاتھ نکالتے ہیں اور کبھی آنے والوں کی پکار کو سنتے ہیں. میرے پیر زندہ ہے. آپ یقین مانیں، قسم نہیں کھاتا میں، یقین مانیں، بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے محدثوں نے یہ روایتیں لکھی ہے کہ مردہ بولتا ہے، مردہ سنتا ہے. مارے گئے قرآن کے خلاف. جو بھی آئے گا مارا جائے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ، تبلیغی جماعت کو سب جانتے ہیں. ان کے سرخیل شیخ الحدیث زکریا صاحب، انہوں نے ساری کتابیں اپنی
لکھی ہیں، فضائل تبلیغ، فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل حج، یہ ساری فضائل پر کتابیں لکھی ہیں۔ فضائل صدقات اٹھائیے، دیکھیے کیا لکھا ہے، صدقے کا بیان۔ وہ کہتے ہیں عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سقی کریم کی قبر کی زیارت کو گئی۔ کوئی مشہور آدمی تھا جو سخاوت کرتا تھا زیادہ، اس کی قبر کی زیارت کو گئی عرب کی ایک جماعت۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ایک شخص قبر سے تکیہ لگا کر سو گیا، نیند آ گئی اس کو۔ صاحب قبر نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا تمہاری ضیافت کروں گا۔ اس نے کہا لے لیں آپ۔ اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ ذبح پڑا تھا، قبر والے نے اٹھ کر اس کو ذبح کر لیا تھا، اونٹ کو۔ یہ تو زندے کا کام ہے ذبح کرنا۔ بتائیے جب 4-5 آدمی بچھڑے کو پچھاڑتے ہیں، کون سا مردہ آتا ہے آپ کی مدد کے لیے؟ اور ان لوگوں نے سب نے کھانا پکایا اور وہاں عرس منایا۔ کھا پینے کے بعد یہاں سے رخصت ہوئے، ایک منزل پہنچے تھے، پیچھے سے کوئی آواز دی ٹھہرو ٹھہرو قافلے والوں رکو۔ رک گئے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا اس نام کا کوئی آدمی ہے تمہارے اندر؟ وہ آدمی جو قبر سے سران لگا اس کا نام تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرا نام ہے۔ کہا جی میں ہوں۔ کہا تم نے اونٹ کسی کو دیا تھا؟ جی ہاں دیا تھا۔ کہا وہ میرے ابا کی قبر تھی، میرے ابا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے اس کا اونٹ ذبح کر دیا ہے، تو وہ میرے بختی اونٹ جو اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک اونٹ اس مسافر کو دے دے۔ میں وہ اونٹ لے کر آیا ہوں، یہ مسافر آپ لے لیں یہ اونٹ۔ دیکھا آپ نے بڑی بڑی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، میں تو آپ کو دعوت قرآن کی دیتا ہوں، میں خود بھی آپ کے سامنے قرآن زیادہ پیش کرتا ہوں۔ جس چیز کو آپ نے چھوڑا ہے نا اسی میں خیر ہے، قرآن میں خیر ہے۔ تو یہ باتیں کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں کہ مردہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ غیر کے معنی نہیں، غیر اللہ کے معنی اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زندہ نہیں ہے، اموات، یہ مردہ ہے۔ موتن کی جمع اموات، یہ سب سارے مردوں کا ذکر ہے، یہ سب مردہ ہے۔ غیر احیاء، نہیں زندہ۔ تم زندہ سمجھ رہے ہو، یہ زندہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کب اٹھیں گے۔ قیامت میں کب بگل بجے گا تب یہ مردے اٹھیں گے، ان کو نہیں پتہ۔ قرآن کہتا ہے لا شعور ہے، شعور نہیں ہے۔ تم کہتے ہو شعور ہے، تو قرآن سے ٹکرا رہے ہیں نا آپ، تو پاش ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو بھی قرآن سے ٹکرایا پاش ہوا وہ۔ نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ يَسْمَعُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے سنا دے، اس کی قدرت ہے، وہ الگ بات ہے، اور اس نے سنایا ہے۔ تم نہیں سنا سکتے، تمہارے لیے یہ مردہ ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون،
وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اور رزق کہاں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ اللہ کے رسول یہ طنز کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا ان کو کیا معلوم. فرمایا تھا نا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, ان کو شعور ہی نہیں ہے, پتہ نہیں ان کو کیا پتہ. یہ تو اللہ اب بتا رہا ہے اپنے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دینے کے لیے. میرے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے ان کو شہید کر دیا تو ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیا, تریز انہار الجنہ, تاکہ یہ جنت کی نہروں پر چکر لگائیں. من ثمارہا, جنت کے پھل کھائیں, ثمر ثمار پھل کھائیں. وتاویل قنادیل, اور رہے ان قندیلوں میں, من ذہب, جو سونے سے بنی ہیں, فی ظل العرش, اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں قندیلیں, اس کے اندر یہ آرام کرتے ہیں. دن میں جنت میں, رات کو یہاں آرام کرتے ہیں, پانی پیتے ہیں جنت کا, کھاتے پیتے ہیں. یہ ہے زندگی, اور یہ زندگی اللہ کے پاس ہے. دنیا میں کوئی زندہ واپس نہیں آیا. تمنا کرتے ہیں لوگ کہ اللہ ہم کو واپس بھیج دے, اللہ کہتا ہے نہیں, میرے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے, کوئی واپس نہیں جائے گا. پڑھیے صحابہ کے حالات. جناب جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ان کے والد عبداللہ شہید ہو گئے جنگ احد میں. جنازہ لا کے آپ کے سامنے رکھا گیا, چہرے پہ کپڑا ڈال دیا. جابر رضی اللہ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یا جابر, اے جابر, مالی اراکا محبن, تجھے بہت غمزدہ دیکھ رہا ہوں. جابر نے کہا استشہد ابھی, میرے ابو شہید ہو گئے. وَتَرَكَ دَيْنًا وَعِيَالًا, انہوں نے قرض چھوڑا, دین قرض چھوڑا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں. 7 بہنیں تھیں حضرت جابر کی. میں کیا کروں گا, کیسے ان کی کفالت ہوگی. نبی علیہ السلام فرمایا الا اخبرک, کیا میں تجھے خبر نہ دوں. آپ مانے کیا, لا مانے نہیں, اخبرو خبر دوں. کہا تجھے, کیا میں تجھے ایک اچھی بات نہ بتاؤں. کہا ضرور بتائیے گا. کہا اللہ کا قاعدہ یہ ہے جب کسی سے کلام کرتا ہے تو پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے, چاہے وہ نبی ہو. ام المؤمنین نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا. کہا بیچ میں حائل تھا پردہ, میں نے نہیں دیکھا اللہ کو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی, نبی ہیں, رب ارنی, اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ فرمایا لن ترانی, لن کے معنی ہرگز نہیں, کبھی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ترانی, تو مجھے دیکھے. ولیکن انظر الی جبل, دیکھ پہاڑ کی طرف. ان استقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی, اللہ نے اپنی تجلی نازل فرمائی جیسی اس کی شان کے لائق ہے. پہاڑ دکا پھٹ گیا. موسیٰ صعقہ, موسیٰ بے ہوش ہو کے گرے, نہیں دیکھ سکے. تو جابر سے آپ فرما رہے ہیں جس کسی نے اللہ سے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا. وَكَلَّمَ أَبَاكَ كَفَاهًا, اور تیرے باپ سے پردہ ہٹا کے گفتگو کی. شہید کا مقام تو سمجھ لیں آپ. کیا کہا رب تعالیٰ فرماتے یا عبداللہ, اے میرے بندے, سلنی, مجھ سے سوال کر, اوتیکا, میں تجھے دوں گا. مانگ, کیا مانگتا ہے. تو نے اپنی جان قربان کی, میں تجھے جو مانگے گا وہ دوں گا. تو تیرے باپ نے کہا انورت الی دنیا, مجھے لوٹا دے دنیا میں. فاقتل فیک, تاکہ آپ کی راہ میں پھر قتل ہو جاؤں. قال اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اللہ برکت والے نے کہا
قد سبق منی القول، میرے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے، انہم الیہا لا یرجعون، ان میں سے کوئی لوٹ کے نہیں جائے گا۔ شہید تمنا کرتا ہے پھر بھی اس کو آنے کی نہیں مل رہی اجازت، تو آپ کے بزرگ کیسے آ جائیں گے دنیا کے اندر؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق پا رہے ہیں، اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش فرحت محسوس کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ تو شہید پر خاص اللہ کا فضل ہے۔ اب تو آپ کو تمنا کرنی چاہیے شہادت کی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہی وہ منافق ہے۔ آپ منافق نہ بنیے، دل میں آرزو رکھیے اللہ موقع لگا تو ہم بھی اپنی جان قربان کریں گے۔ کتنے صحابی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اب تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اننا احیاء فی الجنہ، مسلم کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، بے شک ہم زندہ ہیں جنت میں۔ اب وہ کو کیا چاہیے؟ جنت والے خود کہہ رہے ہیں، شہید خود کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں زندہ ہوں۔ اننا، بے شک ہم، احیاء، زندہ ہیں، فی الجنہ، جنت کے اندر۔ تو شہید تو جنت میں زندہ ہے۔ اور پڑھیں قرآن، سورہ یاسین میں آئے، دو نبی تبلیغ کر رہے تھے، فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، ہم نے ایک تیسرے کو بھیج دیا۔ اب یہ تین ہو گئے، تینوں مل کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قوم ناراض ہے، قوم ان کو منع کر رہی ہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہیں آئے ہم تمہیں رجم کر دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں دردناک عذاب دیں گے ہم۔ یہ جھگڑا ہو رہا ہے قوم کے درمیان اور نبیوں کے درمیان۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ شہر کے کنارے سے، وجا اور جا آیا، اقصا کنارے سے، مدینہ شہر کے کنارے سے، یسعیٰ دوڑتا ہوا، اس کو خبر لگی، وہ دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم، اور اپنی قوم کو خطاب، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کی، یہ رسول ہے، کس کو جھٹلا رہے ہو، کس کو مار رہے ہو، یہ رسول ہے۔ من لا یسألکم اجرا، تم سے اجر تو نہیں مانگ رہے، بھیک تو نہیں مانگ رہے تم سے، یہ بھیک مانگنے والوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ رسولوں کا قافلہ ہے، جن کا کہنا ہے ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے پاس۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ قوم کے لوگوں نے نبیوں کو مارنا چھوڑ دیا اور اس شخص کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔ قرآن آپ سے کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین آپ نے پڑھی ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا، اس سے کہا گیا چلا جا جنت میں، بما غفر لی ربی وجعلنی من المسلمین مکرمین، اللہ تیرا شکر ہے تجھے مکرم اچھے لوگوں میں شامل رہے، جنت اچھے لوگوں کی جگہ ہے، اور تو نے میری مغفرت فرما دی۔ تو شہید کے سارے گناہ معاف اور جنت کا داخلہ آپ نہیں چاہیں گے؟ کون نہیں چاہے گا؟ ہاتھ اٹھا لے، سب چاہتے ہیں، لیکن بھاگنا نہیں ہے جہاد سے، پھر وقت کا انتظار کیجئے، پتہ نہیں کب وقت آ جائے، جہاد تو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہداء سے متعلق ہم نے کچھ باتیں آپ سے کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، اور وہ صبر عطا فرمائے جو ایک صحابی کے بیگم کا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ منظور بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ والدہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ ساری والدائیں محتاج ہے آپ کی دعاؤں کی، آپ کے حسن سلوک کی۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں، اللہ نے جہاں بھی اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ پڑھیے 15واں سپارہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، پہلی بات۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، یہ فرض کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے گا۔ وکیل صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی کو ڈینگی بخار سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ ڈینگی مچھر اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگے کہ اللہ اس سے محفوظ کر دے۔ مجھے یاد آیا سوتے وقت کی ایک دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہے تو صحیح، ایک دفعہ کہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے بچھو نے کاٹ کھایا، آپ نے کہا دعا پڑھی تھی، کہا بھول گیا ہوں۔ دیکھا آپ نے، دعائیں پڑھنے میں حفاظت ہے، دعائیں یاد کیجیے گا، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ڈاکٹر محمد ایوب ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، مسجد کے صدر ہے یہ، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ مرنے والے کی مغفرت فرمائے۔ والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرا دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری بھابھی کی طبیعت ٹھیک رہی ہے، 15 دن ہوئے ہیں، دعا کرا دیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ایسی شفا اتار دے جس سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ اے اللہ یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ مومنو، کیا میں تمہیں ایک خبر نہ بتاؤں؟ حل کیا، ادلو خبر، کم تمہیں، کیا میں تمہیں ایک خبر نہ دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تجارت، ایک تجارت کی خبر دے رہا ہوں میں تم کو جس میں منافع ہی منافع ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تنجیکم، جو بچا لے تمہیں، نجات دے دے تمہیں آگ سے۔ مومنوں ایسی تجارت بتاؤں تمہیں؟ ہم سب کہیں گے لطیف ضرور بتائیے گا۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ،
برسول ہی اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ اس تجارت کا فائدہ بہت زیادہ آپ کو دے گا. اللہ پر ایمان کیا ہے آپ جانتے ہیں. اللہ کو وحدہ لا شریک کہیے گا. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں، شریک لہو اس کا کوئی شریک، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. جتنی اس کی صفتیں ہیں، خوبیاں، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اور رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کی جائے گی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کا کہنا مانا. تو اللہ کا کہنا مان لیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے. رسول کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آپ تو خود ہی کہتے ہیں جو کام اللہ نے کہا وہ فرض ہو جاتا ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو. تو اللہ پر ایمان آپ سمجھ گئے، رسول پر ایمان آپ سمجھ گئے. کسی اور کی اتباع نہیں کریں گے. ہر ایک کی اتباع جائز اس وقت ہوگی جہاں نبی کے حکم سے وہ ٹکرائے گا. تجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول افضل جہاد کیا ہے؟ آپ نے دو باتیں فرمائی. حاکم کے منہ پر حق بات کہنا افضل جہاد ہے آپ میں کسی میں ہمت؟ للکارے حکومت کو، کون سے قانون لا رہے ہو؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہاں اسلام ہی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تیار رہے اس بات کے لیے. جب آواز اٹھانی پڑے اٹھائیں گے آواز. دوسری بات آپ نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے. آپ کا نفس آپ کو گناہ کا حکم دیتا ہے بچیے گا. آپ کا نفس صبح کے وقت کہتا ہے آرام کرو، وہ فجر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، چھوڑیے نفس کو، یہاں آئیے نماز پڑھیے گا. ہر بری بات سے بچنا جہاد ہے. یہ تو آپ کو اپنے نفس سے کرنا ہے. ایک حدیث دے دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کہیں سایہ نہیں ہوگا اور ایک اللہ کا سایہ ہوگا اور سائے میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کو حسن و جمال نے گناہ کی دعوت دی. خوبصورت عورت ہے، مال و دولت والی عورت ہے، اس نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یوں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہے یہ شخص. دوسری روایت میں عرش بھی آیا ہے. ایک جگہ اللہ کا سایہ، ایک جگہ عرش کا سایہ ہے. دونوں روایتیں میں نے بیان کی آپ کے سامنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی